100% ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سول میٹ اللہ نے اوپر اپنے کارخانے میں بنا کے چابی میں رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کا کوئی اختیار ہے؟ کیونکہ لاسٹ وقت میں ایک عورت بڑی اس بات سے پریشان ہو گئی تھی کہ جی میں اب ہم دوبارہ شادی کریں. ایک بندہ نے بھی کہا جی دوبارہ اسی سول میٹ لگی ہے جا کے. تو میں یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ میں نے کچھ نئی چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے ڈالی ہے، ذرا غور سے سمجھ. اور یہ سمجھیے گا کہ جی اسلام کے نزدیک، کیونکہ اگر آپ کو فلسفہ قرآن سمجھ آ گیا، فلسفہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسے ایک قسمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ رکھ لیا، کتاب میں لکھ دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ قسمت تمہاری لکھی گئی. اب میرے جیسا بندے کا سوال یہ، قسمت لکھی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کیوں اس چیز کا الزام دیتا کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا؟ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ فلسفہ قرآن لا اکراہ فی الدین کے اگینسٹ ہے. تو میں نہیں مانتا اس کو، یہ دلیل تمہاری انسانی. کیونکہ میں نے فلسفہ قرآن پڑھا ہوا ہے نا. دیکھیں ایک آدمی کو تو آپ دو ایسے آیتیں پڑھ کے دائیں سے پکڑیں بائیں سے پکڑیں، اور جو قسمت پہ یقین نہیں کرتا وہ کافر ہے. میں نے کب کہا میں قسمت پہ یقین نہیں کرتا؟ میں کہا میں تمہاری ڈیفینیشن ہے وہ قسمت پہ یقین نہیں کرتا. میں قدر پہ یقین کرتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قدر کیا ہے؟ قدر صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے یہ پتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، لیکن اختیار مجھے پتا ہے اللہ کو کہ میں کس گانے میں گھسا ہوں، اور اس گانے میں جانے کے بعد سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اس گانے میں گھسا میں ہوں. اتنا سا فرق ہے. تو اگر سب کچھ قدر ہے کہ یہ اچھا اللہ نے نہیں چاہا تو پھر اللہ خیال کرے. اللہ کو اس سے کیا کرتا ہے کہ جناب آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، غلط ہوئی ہے یا اچھی ہوئی ہے، اور ہم ہاتھ بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. ملا نے یہ کیا، بڑا غلط کر کے رکھ دیا. رائس انسان اللہ ماسا. تو پھر یہ تو پورا فلسفہ ہی خراب ہو گیا کہ انسان کے لیے اتنا اس کی کوشش کرے. اگر میری قدر میں سب کچھ ہے تو میں پاگل کتے نے کٹیا میں کوشش کرا. سوال ہے میرا. تو ہمیں ایک سجے ایک آیت پکڑی جاتی ہے آئسولیشن میں، جیسے آیت اٹھا کے جو دل کرتا سمجھا پڑھا دیتے، کیونکہ اوور آل میکرو پکچر فلسفہ قرآن نہیں سمجھ آتی پڑھایا گیا. تو اگر فلسفہ کو پتا ہے تو پھر آپ کو یہ بات جو میں بتانا چاہوں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہاں سول میٹ ہوتے ہیں. آپ کو سکون اللہ نے اس لیے آپ کو کہا ہے، اشارہ دیا ہے کہ سول میٹ تمہارا ہو سکتا ہے، تمہیں سکون اسی سے ملے گا، شادیاں تمہاری ٹھیک ہو جائیں گی. پھر میں بتاؤں گا وہ ملتا کیسے، لیکن پہلے سمجھیے وہ ہے کیا. نمبر 1، شادی کی 4 سٹیجز ہیں ریلیشن شپ کی. ایک سٹیمولس سٹیج ہے، آپ کو کوئی شخص پسند آ گیا، شکل سے پسند آ گیا، جسم سے پسند آ گیا. اس سے ہم جانوروں کی سٹیج ایسے، وہ گیتا میں تو اس نے کہا کہ جناب انسان کے 7 چکرے ہیں، اور سب سے گھٹیا چکرا انسٹنکٹ سیکشل انسٹنکٹ ہے. تو ہم اس کو یہاں پہ سٹیمولس سٹیج کا، کہ آپ کو بس پسند آ گئی، سونی ہے یہ، واو منہ سے نکل گیا، واو منڈا ہے کیا بڑا سونا منڈا ہے گا ماشاءاللہ. یہ سٹیمولس سٹیج ہے، کیونکہ نہ آپ کو اس کا پتہ ہے، صرف آپ کو پسند آ گیا بغیر جاننے ہوئے کہ کون ہے. تو یہ سٹیمولس ہی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسری سٹیج جب آپ کی لائکنگ، اور یہ اسلام نے اس کو نگیٹ نہیں کیا سٹیمولس سٹیج کو. جس کی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، صحابی پوچھتے تھے، تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کیا تم نے اس عورت کو دیکھا؟ اس عورت نے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ جہاں پہ آپ بچیوں کو اور بچوں کو شادیوں میں باندھ دیتے ہیں بغیر ایک دوسرے کی شکل دکھائے بغیر، رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے تم دیکھ کے آ جاؤ گے، تاکہ سٹیمولس لیول کے اوپر بھی تمہاری اپروول ہو کہ ہم انہیں شکل بھی پسند. دین نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، لیکن دین نے کہا یہ سب کچھ یہی نہیں ہے، اور اس کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے. مثلا ایک حدیث میں کہا کہ شادی 4 وجوہات سے ہوتی ہے، شکل سے، خاندان سے، پیسے سے اور تقوی سے. جس نے تقوی چھوڑ کے باقی 3 وجہوں سے کسی سے شادی کی، اس کا ناک زمین پہ ان کے ذلیل و خوار ہو گیا. تو ڈینائی نہیں کیا، کہا ہے شادی اس وجہ سے ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، ڈینائی نہیں کیا. ماننا ہے کہ سٹیمولس ضروری ہے لیکن یہ اینڈ نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. تو کیا بات ہے، سوچنے میں سوال ہے. ویلیو بیسڈ، کہ آپ کی محبت دوسرے لیول پہ آ گئی، آپ کسی شخص کو شکل بھی پسند آتی ہے، سونا بھی لگتا ہے، لیکن آپ اس کی عادتوں کی وجہ سے اسے پسند کرتے، یار محنتی ہے، اچیور ہے، آنےسٹ ہے، زبان کا پکا ہے. اب یہ ریلیشن شپ اگلے لیول پہ آ گیا ہے. 2 چیزیں ہو گئی، لائکنگ آ گئی، سٹیمولس بیسڈ اینڈ آلسو ویلیو بیسڈ. ایک ایسے جو ایک حدیث ہے نا، اپنے جیسوں سے شادی کرو نا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے جناب ارائیاں میں چاہتا ہے ارائیاں بھی شادی کرنا، ملک یہ ملکہ شادی کرنے، استغفر اللہ. اور خدایا اس قوم کو جوتے پڑتے ہیں کسی وجہ سے تو پڑتے ہیں. انہوں نے اسلام کے نام پہ کیا کیا ہے، کیا دلیل؟ میں تو دلیل کہتا ہوں، دلیل لاؤ. قرآن پاک میں کہا 400 تک ہے، ان سے کہو عقل استعمال کریں. میں کہتا ہوں اب دلیل لے کے آؤ. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ان سے کو دلیل لے کے آئے ہیں. ایسی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک طرف حضرت عمر فاروق
ایک طرح جناب حضرت ابو بکر صدیق اور ساتھ حضرت بلال کھڑے ہوں اور آپ کہتے ہیں اسلام کہہ رہا ہے اپنے جیسوں سے شادی کرو، تو ویلیوز میں شادی کرو. ایک جیسے لیول دین کا لیول، اگر آپ کا بھی تو دین ایسا ہی ہے تو پھر ایسے ہی شادی کر لو، تو آپس میں ایک دوسرے کی کراس کرتے رہو. تو یہ ویلیوز ہیں جی، یہ کہا کہ اس پہ برابری آؤ. تیسری اسٹیج پسند بھی ہے، سوچیں عادتیں پسند ناپسند بھی ایک جیسی ہے، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رولز ہیں وہ بھی بڑے اچھے نبھاتی ہے. بڑی اچھی بیوی ہے، بڑی اچھی ماں ہے، بڑی اچھی جناب ساس ہے، بڑی اچھی بہو ہے، بڑی اچھی ہمسائی ہے، بڑا اچھا خاوند ہے، بڑا اچھا باپ ہے، بہت لوننگ بیٹا ہے. رولز آپ کو سوچیں، آپ کو پسند بھی ہے، آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، آپ کی بات بھی سنتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ کا حق نہیں دیتا، خاندان والوں کے ساتھ ناراض رہتا ہے، تو کیا خوبی ہے؟ الٹیمیٹلی تو رولز ہیں کہ یہ رول اپنا پلے کرتا ہے. یہ باپ کیسا ہے، یہ ماں کیسی ہے، یہ بیٹی کیسی ہے، یہ بیوی کیسی ہے، یہ بہن کیسی ہے، یہ بہو کیسی ہے، یہ داماد کیسا ہے. تو یہ اگر وہ رول بھی پورے ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا، کہ پسند بھی ہے، ایک جیسے بھی ہیں، اور جو رول اللہ نے دیے ہیں، قوام بھی بڑا اچھا ہے، بچوں کا بھی لحاظ کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، اچھا ہسبینڈ ہے، اچھا باپ ہے، اچھا بیٹا ہے، اچھا رشتہ دار ہے، اچھا نیبر ہے، سایہ اچھا ہے، سونے میں سہاگا. یہ ہے جی تیسری اسٹیج. اور چوتھی اسٹیج گروتھ لیول پہ کہ جی آپ ایک دوسرے کے ساتھ گرو کریں، ایک دوسرے کی بزنس میں، ایک دوسرے کی گروتھ میں. عورت بھی سیکھ رہی ہے، آدمی بھی سیکھ رہا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھ رہی ہیں. آپ کے سامنے حضرت عائشہ کا کیس ہے کہ اکٹھے گرو کر رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہی ہیں. حضرت عائشہ کے کتنی زیادہ حدیث کا سورس حضرت عائشہ سے آپ تک پہنچتا ہے. So they grow together, grow spiritually, growth لرننگ کے حساب سے گرو. اب آپ سوچیں دو لوگ ایک جیسے ہوں، شادیاں ہو جائیں، اور ایک اس رستے پہ چلنا شروع کر دے اور ایک اس رستے پہ چلنا شروع کر دے، تو گروتھ اگر فرق ہوئی تو کچھ ہی سالوں میں وہی لوگ جو کٹھے ایک جیسے تھے شادی کے شروع میں، اب وہ اجنبی بن گئے، کیونکہ گروتھ فرق ہوئی ہے. یہ بیٹھ گیا جناب قرآن پکڑ کے اور یہ فلموں کے آگے بیٹھ گیا. اس کے شوق جناب ہو گئے اللہ کے، اس کے شوق دنیا کے شوق ہو گئے. گروتھ ٹوگیدر. میں ایسے گھروں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جناب ایک بیوی جو سی ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ چلی گئی، باپ دوسرے جماعت کے ساتھ اور آپ تیسری جماعت کے ساتھ، ایک ہی گھر کے اندر. تو آپ سوچیں گروتھ، دے گریو اپارٹ. وہ جب گرو کیے تو وہ پہلے تو ایک جیسے تھے، لیکن جب گرو کیے تو لگا ہو گئے. وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اس طرح کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بھی آپ کے سامنے اگزامپل ہیں کہ جب گرو اپارٹ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے. پیغمبر تھے، کتنے 100 سال رہے، لیکن جب آپ پیغمبر بنے، وہی آتی تھی تو آپ کی بیوی اس حساب سے گرو نہیں کر پائی، تو وہ پیچھے رہ جا رہی ہے. انہوں نے قرآن میں لکھا ہوا. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو ایسی عورت جو آپ کے ساتھ گرو کرنا چاہے، آپ کے ساتھ قدم بڑھا کے قدم چلنا چاہے، جو آپ زندگی میں سیکھیں، غلطیوں سے سیکھیں، تجربوں سے سیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ نہیں یار چکن میں یہ خرابی، آپ اس کو جا کے بتائیں کہ مجھے بھی بتائیں کیا سیکھ کے آئے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں. اچھا آج کے بعد میں بھی چکن نہیں پکاؤں گی، آپ مجھے گرو ٹوگیدر. میں سیکھ کے آؤں بازار سے نیٹ پہ پڑھ کے، یار یہ صحیح نہیں ہے، بچیوں کی شادی ایسی نہیں ہونی چاہیے، چکن نہیں کھانا چاہیے، صحت کے خراب ہے، گھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے پاگل نہ ہوئے، ساری زندگی سیاہ کھانے ہیں تو اڈی گل سن کے میں چھڑ دیا. اب یہ کیا اس بیچارے کی پڑھائی کا کیا فائدہ اگر گھر کے اندر گرو ہی ٹوگیدر نہیں ہوتا. تو میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ. تو یہ 4 آپ کی سٹیجز ہیں ریلیشن شپ کے. اب ان آگے کے ساتھ دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو ایک عورت پسند ہے، آدمی پسند ہے، تو یہ فزیکل کنیکشن ہے. اگر آپ کی سوچیں بھی مل جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ ایموشنل کنیکشن بھی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ رول بڑا اچھا پلے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ مینٹل کنیکشن بھی ہے. اور اگر یہ گرو بھی کٹھے کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اسپرچل کنیکشن بھی ہے. شروع میں ہم کٹھے گرو کیے، ہم ایک پروگرام میں گئے، اس پروگرام کے بعد ہم حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، میں واپس آیا، میں نے داڑھی بڑھا لی، میری بیوی نے حجاب پہن لیا، ہم نے جناب تہجد میں کٹھا. اب بندہ لگا تہجد پڑھنا پیا اور رات جناب انڈیا کا ڈرامہ دیکھنی پڑی. اللہ اکبر. تمہیں سوچنے کیا ہوگا کہ بیکاز اٹ ڈڈ ناٹ گرو. تو اسپرچل گروتھ کو بھی ایک لیول پہ لے کے آنا ہے. اب یہ چاروں جہاں پہ کنیکشن ہو جائیں، ان چاروں کنیکشنوں کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیں جی. اگر تو صرف فزیکل بیس پہ شادی ہو رہی ہے، فزیکل کنیکشن کی بیس پہ، تو اس کو آپ کہتے ہیں لور ہے. اگر فزیکل اور مینٹل کنیکشن ہے، مثلا بچوں کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن شپ اچھا چلاتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں میرا زوج ہے، اسپاؤز ہے، میری اچھی بیوی ہے، بیوی اچھی ہے، نہیں جی خامد چنگا ہے. اگر ایموشنل کنیکشن بھی بلڈ ہو جائے، پسندیں بھی ایک ہو جائیں،
लाइक्स डिसलाइक्स एक हो जाए, चॉइसेस एक हो जाए, व्यूज एक जैसे हो जाए, ग्रो इकट्ठे करना शुरू, वो तीसरे लेवल पे तो लाइफ पार्टनर, हम लाइफ पार्टनर हैं ये। अगर आप चौथे लेवल पे भी आ जाए, ग्रोथ भी इकट्ठी है, स्पिरिचुअल लेवल भी एक ही है, जिंदगी के बारे में विजन भी एक ही है, इकट्ठा काम भी करते हैं सल्लल्लाहु की जिंदगी में हज़रत आयशा, तो फिर आप कहते हैं कि अब हम सोलमेट बन गए। अब आपके पास चॉइस है कि आपने शादी सिर्फ एक चीज पे करनी है, लव पे, जिसकी टोटल उम्र 2 से 2.5 साल है। इसके बाद मोहब्बत का जुनून खत्म हो जाना है, और फिर ये आ जाना है कि बच्चा ध्यान नहीं करती, रोटी नहीं पका के देती, मैंने वापस आना था। तो उसके बाद 4 साल 3 साल के बाद वो बुखार भी उतर जाना है। मेरी गल नहीं मानती, मैं चाहना बच्चियों को इस तरह पढ़ाऊं, ये कहती है मैंने ऐसे पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ बच्चियों की शादी ऐसी हो, कहती है मैं इस तरह करानी है। तो आप लाइफ की प्रायोरिटीज बदल गई, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और चौथे लेवल पे जब ये होगा कि जी ग्रोथ फर्क हो गई है, मैं जनाब ये करता हूँ, ये आगे से ये करती है, तो इसका मतलब है कि चॉइस कोई भी नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे ये शादी 2-3 साल के लिए बड़ी कामयाब हो जाएगी, जो पसंद की बेस पे होगी। कुछ 4-5 साल की शादी चाहिए तो फिर ये वाली अच्छी शादी है, कुछ 10-12 साल की शादी चलानी है तो फिर ये वाली शादी अच्छी है। अगर जिंदगी भर की शादी चलानी है तो कोई चॉइस नहीं है कि आप एक दूसरे के सोलमेट बन जाए, जिसके साथ आपको सुकून आए, क्योंकि सुकून आपको नहीं मिलना जब तक कि आप इस लेवल पे इकट्ठे ग्रो नहीं करेंगे।